وہ اپنے مہندی لگے خوبصورت ہاتھوں کو یاسیت سے گھو رہی تھی۔ لوگوں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ حماد اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا، جس وجہ سے بارات نہیں آئی تھی۔ ہاں، وہ بھی پہلے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اس کا اس طریقے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کرنے سے دونوں خاندان کی کتنی بے عزتی ہوتی، یہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پہلے بہت دکھ دے چکی تھی، اس بار وہ اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بارات ہی نہیں آئے گی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کے نصیب میں خوشیاں کب آنی تھی؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ سب ناشکری تھی، اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، مگر انسان اتنا مطلبی کیوں ہوتا ہے کہ ایک ناپسندیدہ چیز نہ ملے تو وہ سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے اسے اچھا گھر دیا تھا، اچھا کھانا پینا دیا تھا، اچھا پہننا اوڑھنا دیا تھا۔ صرف تیمور کے حاصل نہ ہونے پر وہ خود کو بد نصیب سمجھنے لگے تھے۔ وہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھے۔ پہلے تیمور نہیں ملا تھا، اب وہ اس محبت کو قربان کر کے اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھی، تو اس بار بھی اس کی بارات نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا کیا طے ہو رہا ہے، مگر بارات نہیں آنے پر ہمنا اسے اندر چھوڑ گئی تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا روپ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیا کمی تھی اس میں جو ہر کوئی اسے یوں بیچ راہ میں چھوڑ دیتا تھا؟ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی ہمنا بھاگتے ہوئے برائڈل روم میں آئی تھی۔ وہ ہمنا کو دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ آپی، تمہارے لیے اچھی خبر ہے، وہ روتے روتے اس سے بولی تھی۔ روتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ ہمنا، میری بارات نہیں آئی اور تم کہہ رہی ہو خوشی کی بات ہے۔ مانتی ہوں مجھے حماد سے محبت نہیں تھی، مگر تم اماں ابا کا کیوں نہیں سوچ رہی؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپی، تمہاری بارات آئی ہے، تمہارا دلہا بھی آیا ہے۔ دلہا کون ہے پوچھو گی نہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کون ہے؟ تیمور بھائی آپی، تیمور بھائی۔ حماد کے نانے پر ہنزا آنٹی نے تیمور بھائی کو راضی کر لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے ہمنا کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں آپی، سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی محبت میں بہت طاقت تھی آپی، جو تیمور بھائی کسی اور کے ہو کر بھی اب آپ کے ہو رہے ہیں۔ ہاں آپی، اللہ نے کن لکھ دیا ہے آپ کے اور تیمور بھائی کے رشتے پر، اللہ نے کن فرما دیا ہے۔ اب کس کی مجال ہے کہ وہ اس رشتے کو ہونے سے روک سکے؟ اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہمنا کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے قبولیت کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ دھڑکتے دل اور ساکن وجود کے ساتھ اب بھی ٹکر ٹکر ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے اب بھی بند ہو جائے گا، مگر اس بار اس کے دل میں دکھ نہیں تھا۔ وہ خوش تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ خوشی میں بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اتنے سال اس سے محبت کی، اتنے سال اس کی جدائی برداشت کی، اور آج اچانک سے خبر مل رہی تھی کہ مبارک ہو ہانیہ صاحبہ، تمہاری محبت تو ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ دوسری لمحے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمنا کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ دل کر رہا تھا بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلی جائے، اللہ کا خوب شکر ادا کرے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو ہی رہی تھی، تبھی شائستہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ ہمنا بیٹا، میں نے کہا تھا اپنے ساتھ ہانیہ کو باہر لے آؤ، تم یہاں آ کر بیٹھی ہو، وہ کہتی ہانیہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہانیہ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں نے اس بار تم سے بہت سختی سے بات کی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رشتہ بہت اچھا تھا۔ اچھا ہے ہانیہ، حماد نہیں تو تیمور ہے نا؟ تیمور تو حماد سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ سچ پوچھو تو میرے دل میں تیمور ہی تھا، اور اب تیمور ہی تمہارا نصیب بننے والا ہے۔
میرے بچے اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ہانیہ نے ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں چپ کروایا تھا۔ کچھ مت کہیں امی، میں نے بھی تو آپ لوگوں کا بہت دل دکھایا تھا نا۔ اسے تیمور مل رہا تھا، وہ بھلا اب کیوں کسی سے ناراض رہنے والی تھی۔ دوسری لمحے شائستہ بیگم نے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگایا تھا۔ وہ ان کی تابع دار بیٹھی تھی، نہ جانے اچانک سے اس کو کیا ہو گیا تھا، مگر اب سب سیٹ تھا۔ چلو اب ہم نہ ہانیہ کو باہر لے آؤ، نکاح کو دیر ہو رہی ہے، وہ کہتی ہانیہ کو پیار کرتی باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سے ہانیہ واپس آئی تھی وہ انہی راستوں پر واپس جا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ پہلے اس کا دل اداس تھا اور اب اس کا دل تشکر کے احساس سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اسے لے جا کر تیمور کے سامنے بیٹھا دیا گیا۔ لال چادر دوبارہ سے اس پر ڈال دی گئی۔ دونوں کے درمیان پھولوں کی چادر دوبارہ سے لگا دی گئی تھی۔ محمود صاحب نکاح نامہ بھروانے میں مصروف تھے، جبکہ تیمور ساکن وجود کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ دھڑکتے ہوئے دل اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دل کی خواہش یوں بھی پوری ہو جائے گی، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مولوی صاحب نکاح نامہ بھر کر اجازت کے لیے بیٹھے تھے۔ محمود صاحب اگر آپ کہیں تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ جی مولوی صاحب، بسم اللہ کریں۔ وہ مولوی صاحب کو اجازت دیتے ہانیہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب اٹھ کر ہانیہ کے پاس آ رہے تھے۔ ہانیہ بنت محمود اسلم، ولد محمود رانا اسلم، آپ کا نکاح تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جاگتی آنکھوں نے اس نے کتنی بار خواب دیکھا تھا اور آج خواب پورا ہو رہا تھا تو اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے چپ ہو بیٹھی تھی۔ محمود صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ قبول ہے، کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اس نے پہلی بار رضامندی دے دی تھی۔ شائستہ بیگم اور محمود صاحب نے سکھ کی سانس بھری تھی، جبکہ ہمنا بھیگی نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن کو اس کی محبت مل رہی تھی، وہ اپنی بہن کے لیے بے تحاشا خوش تھی۔ مولوی صاحب اس سے 3 بار رضامندی لے چکے تھے۔ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں وہ 3 بار قبول ہے کہتی خود کو تیمور کی زوجیت میں دے گئی تھی۔ مولوی صاحب نے کچھ کاغذات ہمنا کے ہاتھ میں دیے تھے جن پر اسے دستخط کرنا تھا۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ بہت مشکل تھا اپنے نام کے آگے سے اپنے باپ کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لگانا۔ بالآخر کپ کپاتے ہوئے وہ دستخط کر چکی تھی۔ مولوی صاحب اب اٹھ کر تیمور کی طرف جا رہے تھے۔ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیمور کی بند آنکھوں کے پیچھے مہر و نساء کی شبیہ لہرائی تھی، مگر دوسری لمحے وہ دوبارہ ہوش میں آیا تھا۔ جی قبول ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا دل مرجھا سا رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی محبوب بیوی کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا؟ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ سنجیدہ لہجے میں وہ دوسری بار بھی اسے قبول کر چکا تھا۔ تیمور کشان خان ولد کشان یونس خان، آپ کا نکاح ہانیہ محمود اسلم ولد محمود رانا اسلم کے ساتھ حق مہر 5 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا ہانیہ محمود اسلم آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آخری بار قبول ہے کہتے ہوئے وہ اسے اپنی محرم بنا چکا تھا۔ دوسری طرف ہانیہ کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ دل اللہ کے حضور شکر بجا لایا تھا۔ جسے بھول جانے کی دعائیں کی تھی وہ آج اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس کا سب تھا۔ آنکھوں سے خوشی کی برسات جاری تھی۔ ہر طرف مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ کئی لڑکیاں اسے آ کر بھی مبارکباد دے کر جا چکی تھی۔ وہ جیسے اب تک بے یقین تھی۔ ایک وقت تھا جب جاگتی آنکھوں سے وہ تیمور کے خواب دیکھتی تھی،
اور ایک ایسا وقت بھی تھا جب انہیں جاگتی آنکھوں سے اس نے اسے بھول جانے کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے آج سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ نے تیمور کو اس کے دل میں کیوں نہیں نکالا تھا، کیونکہ اللہ اس کو اور تیمور کو جوڑنے والا تھا۔ بے شک نصیب کوئی نہیں بدل سکتا۔ مہرالنساء بھلے سے تیمور کی محبت تھی، مگر تیمور کے نصیب میں مہرالنساء کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ اب اس کے نصیب میں ہانیہ لکھی تھی، جس نے ٹوٹ کر صرف اور صرف تیمور کو چاہا تھا، اور اتنی شدت سے چاہا تھا کہ اللہ بھی اسے اس کی محبت دے چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سے پھولوں کی چادر ہٹا دی گئی تھی۔ اب تیمور کو لا کر اس کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تیمور کے برابر میں بیٹھتے ہی ہانیہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس کی سینٹ کی مہک ہانیہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے تیمور کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تراشے ہوئے ناخن، خوبصورت گلابی ہاتھ، لمبی لمبی انگلیاں۔ وہ بے شک ایک خوبصورت مرد تھا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھے تھے کہ تبھی شائستہ بیگم اور حنزہ بیگم چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ باری باری دونوں نے ان دونوں کو مبارکباد دی تھی۔ دونوں نے ان کی مبارکباد وصول کی۔ میرے بچوں، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہانیہ تمہارے نصیب میں حماد نہیں بلکہ تیمور تھا، اسی لیے تم میرے تیمور کی دلہن ہو۔ حنزہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، جبکہ دوسری طرف شائستہ بیگم تیمور کے ہاتھ میں خاندانی داماد والی گھڑی پہنا رہی تھی۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہوئے تیمور، تم بہت اچھے انسان ہو۔ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ میری ہیرے جیسی بیٹی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ تم اسے خوش رکھو گے نا؟ وہ آس سے تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ تیمور نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بہت سی امیدیں دے دی تھی۔ فنکشن پیچھے زور و شور سے جاری تھا۔ رخصتی عمل میں لائی جا چکی تھی۔ تمام رسموں کے بعد ہانیہ کو تیمور کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ پورے کمرے کو ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ گرے کلر اور گولڈن کلر کے کمبینیشن میں وہ کمرہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ فرنیچر بھی گرے اور گولڈن کلر کا ہی تھا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد حنزہ بیگم آرڈر دے کر تیمور کا کمرہ سجوا چکی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ تیمور کی فل فریم فوٹو پر پڑی تھی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک ٹرافی لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر تیمور اندر آیا تھا۔ تیمور کو داخل ہوتے دیکھ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش اتر آئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ دوسری لمحے تیمور قدم قدم چلتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ ایک پل کو تیمور سے دیکھتا ساکت ہوا تھا۔ وہ حسن کی دیوی کی مانند جلوہ گر تھی۔ خوبصورت لہنگے میں اس کا روپ مہک رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ بھی اسے دیکھ کر ساکت ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض کے اوپر شیروانی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر گلاسز لگائے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ معتبر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی اور گلاسز نہیں تھی، اب سنجیدگی اور گلاسز کا اضافہ ہو چکا تھا، اور یہ بے شک خوبصورت اضافہ تھا۔ وہ سانس روکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد تیمور کو اتنے حق سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ آنکھیں بھر ہی نہیں رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی نظر تیمور سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ دوسری لمحے تیمور کھنکا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آتے شرمندہ ہوئی تھی۔ تم اب تک یوں ہی بیٹھی ہو، چینج نہیں کیا تم نے؟ اس کی بات سنتی ہانیہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب تو ہوگا۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سیدھے لہجے میں سچ بول گئی تھی۔ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اب کہ وہ سوالیہ لہجے میں بولا، میرا یہ روپ آپ کے لیے ہے۔ تیمور آپ سے پوچھے بغیر میں یہ سب کیسے چینج کر سکتی تھی؟ اس نے اپنی سنہری آنکھیں تیمور کی کالی پرکشش آنکھوں پر گاڑی تھی۔ تیمور نے لمحے بھر کو رک کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے ہی وہ لمحے کہنا شروع ہوا،
تم جانتی ہو نا ہانیہ، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، پھر تم کیوں میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں جانتی ہوں ہم دونوں کے درمیان محبت نہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر پھر بھی یہ آپ کا حق ہے۔ تیمور، اگر یہ آپ سے پوچھے بغیر میں صاف کر لیتی تو مجھ پر گناہ ہوتا۔ اس کی بات سنتا تیمور آنکھیں چرا گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی لفظ سے لفظ صحیح کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اجازت دیتا ہوں، جاؤ جا کر یہ سب چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ زخمی نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ تیمور نگاہیں چراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ کھڑکی کھولتا کھڑکی کے سامنے کھڑے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ہانیہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتی اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے تیمور دے دیا تھا، اسے اب بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بھیگی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتے اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی چھنک اور اس کی پائل کی چھن چھن سے تیمور پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ کافی دیر وہ مہرالنساء کی یاد میں کھڑے سگریٹ پیتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ خود بھی چینج کرتا بیڈ کی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی زندگی میں ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا اس کا حق تھا۔ بھلے سے وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر وہ دوشیزہ وہ اس کی بیوی تھی، جس کا خیال رکھنا اور اس کی عزت کرنا اور کروانا اس کا حق تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ہانیہ سفید کلر کی سادہ سی شلوار قمیض پہنے باہر آئی تھی۔ اب اس کا چہرہ کسی بھی سنگھار سے مبرا تھا، مگر وہ اب بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیمور کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنے بالوں پر کنگھا پھیرنے لگے۔ کافی دیر اپنے بالوں پر کنگھا پھیرنے کے بعد وہ جائے نماز اٹھاتے بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے تھے۔ جب تیمور کو چاہتی تھی تو یہ دعا بھی کرتی تھی کہ یا اللہ، جس روز تیمور کو میرا نصیب بنا دیا اس روز میں شکرانے کے نوافل ادا کروں گی۔ آج کئی سال کے بعد تیمور اس کا نصیب بن گیا تو وہ بھلا شکرانے کے نوافل کیسے بھول سکتی تھی؟ شکرانے کے نوافل ادا کر کے وہ جائے نماز اٹھاتی، دوپٹے کو کاندھے پر ڈالتی، بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ تیمور گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اتنا تھک گیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے اپنی گلاسز اتارنا بھی بھول گیا تھا۔ وہ کئی لمحے تیمور کا خوبصورت چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری لمحے وہ ہاتھ بڑھا کر تیمور کی گلاسز اتار گئی تھی۔ اب وہ خود بھی اس کے برابر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیمور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہوگی۔ اب اس کمرے میں دو نفوس جو آج ایک دوسرے کا لباس بنے تھے، ایک دوسرے سے دور گہری نیند سو رہے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کے نصیب تو جوڑ دیے تھے، دل جوڑنا بھی باقی تھا۔ دونوں کی سانسوں کا زیرو بم اس کمرے میں پھیل رہا تھا۔ رات کی کسی پہر تیمور کی آنکھ کھلی، وہ اپنے برابر میں ہانیہ کو نہ پاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ اتنی رات کو اچانک سے کہاں چلی گئی؟ وہ مندی مندی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا، تبھی ساکت ہوا تھا۔ نیچے جائے نماز بچھائے خشوع و خضوع سے وہ تہجد پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ اس نے نگاہ بھر کر اس پاکیزہ عورت کو دیکھا تھا۔ سلام پھیر کر وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ سمجھنے لگا کہ دعا تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جائے گی، مگر اس کی دعا لمبی پہ لمبی ہوتی چلی گئی۔ اب کہ تیمور حیرت سے ہانیہ کی پشت دیکھ رہا تھا، بھلا اتنی لمبی لمبی دعائیں کون مانگتا تھا؟ ہانیہ نے اپنی دعا والا ہاتھ چہرے پر پھیرا تھا۔ وہ استغفر اللہ کا ورد کرتی اپنی پشت پر تیمور کی نظر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اتنی لمبی دعا کی، کیا مانگا اللہ سے؟ وہ سوالیہ لہجے میں ہانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ کئی لمحے ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جب بولی تو تیمور اپنی جگہ پر سن سا رہ گیا تھا۔ آپ کو مانگ رہی تھی؟ اس کے کہنے پر تیمور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا کہا؟ جی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو مانگ رہی تھی۔ تو مجھے کیوں مانگ رہی تھی؟ وہ حیرت زدہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تیمور، آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ آپ کو نہیں مانگوں گی تو پھر کسے مانگوں گی؟ وہ اپنی سبزی آنکھیں اس کی کالی پرکشش آنکھوں پر گاڑ گئی تھی۔
وہ گڑبڑا گیا۔ مطلب کہ میں تمہارا شوہر تو ہوں نا، تو پھر تم مجھے کیوں مانگ رہی تھی؟ اس نے نہایت بے وقوفانہ سوال ہانیہ سے پوچھا۔ آپ میرے شوہر ضرور ہیں، مگر صرف شوہر ہونا کافی نہیں ہوتا۔ تیمور، شوہر آپ سے محبت کرے تبھی بیوی مکمل ہوتی ہے۔ شوہر کو محبوب، شوہر کو دوست، شوہر کو عزت دینے والا، شوہر کی عزت کروانے والا سب ہونا چاہیے۔ یہ سب اللہ بس شوہر کو ہی تو دیتا ہے۔ آپ کے بعد اس دنیا کے سارے مرد اب میرے لیے نامحرم ہیں۔ کیا مجھے حق ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کو مانگوں؟ اس نے تیمور سے پوچھا تھا۔ تیمور کا سر غیر محسوس انداز میں نام ہلا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں تیمور، آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ وہ جائے نماز لپیٹتی، دوپٹہ کندھے پر ڈالتی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تیمور نے آج پہلی بار اس کے بال کھلے ہوئے دیکھے تھے۔ یونیورسٹی میں ہمیشہ اس کے بال پونی ٹیل میں قید ہوتے، آج اس کے بال اس کی کمر پر بکھرے پڑے تھے، جو ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر بھی لگ رہے تھے، جنہیں وہ جھنجھلا کر پیچھے کر رہی تھی۔ تیمور کو ماننا پڑا تھا کہ اس کے بال بے حد خوبصورت ہیں۔ مگر تم جانتی ہو نا ہانیہ کہ میں مہر سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں تیمور کہ آپ مہر سے محبت کرتے تھے، مگر اب وہ گزر چکی ہے۔ تیمور، اب میں آپ کی بیوی ہوں، میرا آپ پر زیادہ حق ہے، وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ فور گاڈ سیک ہانیہ، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ کرتے تھے نا مجھ سے، تو محبت کر سکتے ہیں نا۔ آخر کو آپ کی محبت پر میرا حق ہے۔ کب تک میرا حق آپ برباد کریں گے؟ وہ تیز لہجے میں اسے پوچھ رہی تھی۔ تیمور حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارا آج تک کون سا حق برباد کیا ہانیہ؟ اب وہ وقت آ گیا تھا جب ہانیہ کو ساری حقیقت تیمور کے سامنے کھول دینی چاہیے تھی۔ میرا ہی تو حق برباد کیا ہے تیمور، اتنے عرصے میرا ہی تو حق برباد کیا۔ وہ اپنی بھیگی سنہری نگاہیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ کیا آپ کو یونیورسٹی کالج کے زمانے میں کبھی علم نہیں ہوا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ اس کی بات پر تیمور نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ کوئی وجود ہے آپ کے پاس جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، جو جنون کی حد سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے اسے سوال کر رہی تھی۔ ہاں تیمور، کالج کے پہلے سال سے میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی۔ سوچتی تھی کہ شاید آپ بھی مجھے پسند کرتے ہو اور مجھے خود سے کہہ دے، مگر وہ سب میری خوش فہمی تھی۔ ایک روز اقرا نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اپنی محبت کا اظہار خود کر دینا چاہیے۔ شاید میرے کہنے کے بعد آپ مجھے پسند کرنے لگے۔ یونیورسٹی میں وہ سب آپ کو بتانے کے لیے راضی ہوگی۔ جس روز میں آپ کو یہ سب بتانے آئی، اس روز آپ اپنی شادی کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ نہیں جانتے تھے تیمور، اس کے بعد میں نے اس دنیا میں کتنا سفر کیا ہے۔ موت کے منہ میں جانا کسے کہتے ہیں میں جانتی ہوں۔ میں نے اتنی محبت کی تھی آپ سے کہ میں آپ کو خیالوں میں بھی کسی اور کا نہیں سوچ سکتی تھی، مگر حقیقت کسی ناگن کی مانند مجھ پر کھلی تھی جس روز آپ کی شادی تھی۔ اس روز یہ سوچ کر میرا دماغ تھک رہا تھا کہ آپ کسی اور کے قریب ہوں گے، آپ کسی اور کے ساتھ ہوں گے۔ میرا ننھا دل گھبرا رہا تھا تیمور۔ پھر اس روز مجھے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنے تمام رشتے ٹھکرا دیے، کیونکہ آپ کی محبت اپنے دل میں لیے میں بھلا کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ مگر پھر اس روز آپ کے بھائی کا رشتہ آنے پر اماں نے زبردستی ہاں کہہ دی۔ پھر آپ کا بھائی آج بارات لے کر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے کہ یہ ایسے ہی ہو گیا؟ نہیں تیمور صاحب، اللہ نے آپ کا اور میرا نصیب جوڑ رکھا تھا، اس لیے گھوم کر ہی صحیح میں اور آپ ایک دوسرے کے پاس آ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اس کا ہاتھ تھامے آنکھوں میں امید لیے تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ سے نکال گیا۔ تم نے بھلے مجھ سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کی ہو ہانیہ، میں نے مہر و نساء سے محبت کی ہے، میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسے گزرے ہوئے 2 سال ہو چکے، مگر میرا دل آج بھی مہر کے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر آج یہ سب نہ ہوتا تو تم میری نہیں بلکہ حماد کی بیوی ہوتے، مگر یہ مانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں ہانیہ، مگر میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔
وہ کہتا دوبارہ سے اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ دل میں بہت سی شرمندگی اتری تھی، مگر کیا کرتا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے منہ موڑے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند اب اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہانیہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے تیمور کی پشت دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ دوسری لمحے وہ بھی اپنی جگہ پر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اب نیند اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ دونوں وجود ایک دوسرے سے منہ موڑے سونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نیند کی دیوی آج دونوں پر ہی مہربان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح ایک دوسرے سے دور تھے۔ تیمور کو جب کوئی کام پڑتا تبھی وہ ہانیہ کو مخاطب کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ اس سے بات نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف ہانیہ بھی اس سے تبھی بات کرتی جب کوئی مجبوری ہوتی۔ وہ تیمور کو مہر کی یادوں میں کھویا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جب مہر کی یادوں میں جاتا تھا، ہانیہ کے دل میں بے تحاشا تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے وہ زیادہ تر وقت حنزہ بیگم اور ماریہ تیمور کی بیوہ بہن کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ماریہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی رضوان بھائی ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تب ماریہ کو اس کے سسرال والوں نے اس کی 1 سالہ بیٹی کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے ماریہ خان مینشن میں ہی رہتی تھی۔ ہانیہ کو اس کے ساتھ دل لگا رہتا تھا۔ وہ پورے دن ماریہ اور حنزہ بیگم کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ تیمور اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ تیمور کے پاس رہ کر کیا کرتی؟ سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب شوہر محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو بیوی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی وہ ماریہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی کسی کام سے تیمور آفس سے واپس آتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں ہانیہ کو نہ پا کر وہ ٹھٹکا تھا۔ رات میں بھی اس کی موجودگی میں وہ کم ہی کمرے میں آتی تھی، کہہ لو تو صرف سونے ہی آتی تھی، اور ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ وہ حیران ہوتا، سر جھٹکتے اپنی فائل تلاشنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آفس سے واپس آیا تھا، مگر پورا کمرہ الٹ پلٹ کرنے کے بعد بھی وہ اسے فائل کہیں نہ ملی۔ اب کہ مجبوراً اس نے علیزہ کو دیکھا جو فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ علیزہ بیٹا ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر علیزہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ جی ماموں بول رہی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا آپ کی مامی کہاں ہیں؟ مامی؟ وہ تو مما کے ساتھ ہیں۔ اچھا اپنی مامی کو بلا کر لائیں، کہیں ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ تیمور کی بات سنتی بھاگتے ہوئے ماریہ کے کمرے میں گئی تھی۔ مامی، تیمور ماما آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ ہانیہ حیران ہوئی، تیمور اتنی جلدی آ گئے؟ ہاں شاید کوئی کام ہو، تم دیکھو جا کر، ماریہ اس سے بولی تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ دوپٹہ طریقے سے سر پر لپیٹتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حیرت کی بات ہے، آج صاحب بہادر اتنی جلدی آ گئے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر دوسری لمحے کمرے کا حال دیکھتے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ جس کمرے کو وہ نفاست سے سیٹ کر کے صاف ستھرا چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ کسی کچرے خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں تیمور کے پاس آئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرانی سے اس کے چہرے پر پھیلتا غصہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کمرے کا کیا حال کیا ہے آپ نے؟ اوفس، اچھا یار سوری، میری فائل نہیں مل رہی، کیا تم مجھے ڈھونڈ دو گی؟ کیسی فائل؟ اس نے اپنے لہجے کو نارمل بنایا تھا۔ نیلی کور والی، اچھا میں دیکھتی ہوں، وہ کہتی الماری اور ٹیبل پر اس کی فائل تلاشنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ تیمور اس کا شکریہ ادا کرتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے جھک کر اس کی پیشانی چومتے باہر بھاگا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ آج پہلی بار تیمور نے اسے اپنا لمس بخشا تھا۔ وہ اپنے ماتھے کو ہاتھ لگا کر مسکرائی تھی۔ اس کے لبوں کی حدت اب بھی اس کی پیشانی پر باقی تھی، چہرے پر گلال بکھر آیا تھا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے پورے کمرے کو دوبارہ سمیٹ رہی تھی۔ صرف ایک بوسے سے وہ گلاب کی کلی کے مانند کھل چکی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا وجود بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سموکی آئیز پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے، لبوں پر نیوڈ لپسٹک لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔
خوبصورت لمبے بھورے بالوں کو کنگھا کر کے وہ ہمیشہ کی طرح کمر پر کھلے چھوڑ گئی تھی۔ تیمور آپ بہت برے ہیں۔ وہ رات کے بارے میں سوچتی پھر سے اداس ہوئی تھی۔ رات اس کی اور تیمور کی انبن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ تیمور سے ناراض تھی۔ آج انہیں تیمور کے کسی کزن کی شادی میں جانا تھا، جس کا حمزہ بیگم اسے کل ہی بتا چکی تھی، اور وہ تیمور کے کپڑے نکالتی خود تیار ہو کر اب ماریا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی تیمور کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ تیمور کو اس کا احساس ہو۔ دوسری طرف تیمور جھنجھلاتے ہوئے خالی کمرہ دیکھ رہا تھا۔ خالی کمرہ اسے بری طرح منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے کپڑوں کو لے کر وہ غصے میں ڈریسنگ روم داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں تیار ہوتا وہ آئینے کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، چہرے پر دبا دبا غصہ پھیلا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار تھا۔ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے وہ ناقدانہ نگاہوں سے اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری لمحے اس نے جھنجھلا کر پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر پرکھا تھا۔ اسے اس کمرے میں ہانی کی عادت ہو گئی تھی۔ بھلے سے لڑائی ہوئی تھی، وہ کمرہ چھوڑ کر کیوں بھاگی ہوئی تھی؟ تیمور کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ بستر پر جا کر بیٹھتا، جوتے پہننے لگا۔ سامنے علیزہ تیار چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ علیزہ بیٹے یہاں آئے۔ اس کے بلانے پر علیزہ اپنی فروک اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ بیٹا جا کر اپنی مامی سے کہ ماموں بلا رہے ہیں، فوراً کمرے میں آئے۔ اس کی بات سنتے علیزہ دوبارہ پلٹی تھی۔ اس کا بلاوا سن ہانیہ کھول کر رہ گئی تھی۔ ویسے تو میری ضرورت پڑتی نہیں ہے، جیسے کوئی چیز نہیں ملے مامی کو بلا کر لائے۔ وہ بے تحاشا غصے میں اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی وہ غصے سے اس کے پاس آئی تھی۔ جی فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ تیمور سے کچھ کہتا، دوسری لمحے وہ سانس روک کر اسے دیکھنے میں مصروف ہوا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کئی لمحے تیمور سانس ہی نہ لے سکا۔ دل بری طرح دھڑکا تھا۔ بولے نا، کیوں بلا رہے تھے؟ جب ضرور پڑے تو مامی کو بلا کر لے آئیں۔ ویسے مامی یاد بھی نہیں آتی۔ وہ سرخ چہرہ لیے تیز تیز بول رہی تھی۔ تیمور اس کے لپسٹک لگے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کو دیکھتے تیمور کے حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے تیمور کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بولے نا، کیوں بلایا ہے؟ کہ وہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑ گئی۔ کہاں تھی تم؟ وہ سختی سے بولا۔ ماریا باجی کے کمرے میں تھی۔ تم ماریا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میرے ہوتے ہوئے جب تمہیں پتہ ہے کہ میں گھر آ گیا تو تم ماریا کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کر رہی تھی، وہ لٹ مار لہجے میں بولی۔ اس کا لٹ مار لہجہ تیمور کو زیادہ غصہ دلا گیا تھا۔ اسے بازو سے پکڑتا دیوار سے لگا گیا۔ کس حق سے تم ماریا کے کمرے میں بیٹھی تھی؟ میرے حق سے نہ، میری بیوی ہو تو تمہاری کچھ لگتی ہے نا، تو میری موجودگی میں تمہارے پاس رہنا چاہیے تھا نا، تو اس کے پاس کیا کر رہی تھی؟ وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ اچھا، جب میں کہتی ہوں کہ آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے تب آپ تو میرے پاس نہیں رہتے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا نا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ کے سارے کام کر تو دیتی ہوں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو پہلے کی طرح کہتی بھی نہیں کہ میرے ساتھ رہیں، مجھ سے باتیں کریں۔ اب آپ کو اتنا فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ تیمور کو اس کے لہجے پر غصہ آیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تم کہہ سکتی ہو۔ جی میں کہتی تھی، مگر آپ کو اپنی پہلی بیوی ہی یاد ہے، تو میں کس کام کی ہوں؟ پھر مجھے تو نوکرانی بنا کر لائے تھے نا، میں سارے کام کر دیا کروں گی آپ کے، وہ کہتی اپنا بازو چھڑواتی جانے لگے تھے۔ تبھی تیمور اس کا بازو دوبارہ سے کھینچتے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ وہ اس کے خوبصورت کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتے بری طرح بہکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے بری طرح اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ ہانیہ سرخ چہرہ لیے اس کے سینے پر مکے مارتی اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اور جنونی ہوتا اس کے لبوں سے لپٹا ہوا تھا۔ کافی دیر وہ اس کی سانسیں کھینچنے کے بعد اس سے دور ہوا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لیتی شکوہ کناں نگاہوں سے
तैमूर को देख रही थी। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम मेरी बीवी और तुम पर सबसे ज़्यादा हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ तैमूर कशान खान का। महर को हर बात में बीच में मत लाया करो। वो निगाहें चुराता उसके सामने से हट रहा था। वो कैसे बताता कि उसको देखकर बहक रहा था। पहले एनी टाइम महर याद आती थी, मगर अब उसके आने के बाद से वो महर को भूलने लगा था। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा था। अपनी ज़िंदगी में इजाफा उसे अच्छा लग रहा था। उसे अच्छी लगने लगे थे। क्यों ना लाऊं उसे बीच में? आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर मुझे अपने साथ क्यों रखा हुआ है? कितनी बार कहा है तैमूर आपका और उसका जितना साथ था उतना ही आप साथ रहे। अब आप पर मेरा हक है, मगर आपको फ़र्क कब पड़ता है? छोड़ दें मुझे। वो गुस्से में पता नहीं क्या से क्या कह रही थी। जब जब तैमूर उसे कहता था कि वो उससे नहीं बल्कि महर से मोहब्बत करता है, वो ज़ख्मी शेरनी की मानिंद बिलबिला कर रह जाती थी। छोड़ देना मुझे, वो दोबारा से बोले। अब की बार तैमूर उसके बालों को गद्दी से पकड़कर झटका दे गया था। दूसरे लम्हे वो दोबारा उसके लबों पर झुकता, जुनूनियत दिखाते उसकी सांसें खींचने लगा था। वो उसके हिसार में झटपटाते उसे खुद से दूर कर रही थी। थोड़ी देर में वो अलग होता उस पर अपनी गुस्से भरी निगाह डाल गया था। आइंदा ये बात मत कहना हानिया तैमूर खान, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के इतने अरसे में पहली बार तैमूर ने उसे उसके पूरे नाम से पुकारा था। उसका दिल धड़क उठा था। तैमूर की बेबाकी पर उसके गालों पर जैसे गुलाबियाँ उतर आए थे। तैमूर दिलचस्पी से उसके बदले रंगों को देख रहा था। इससे पहले कि वो और बहकता उसका हाथ थामे बाहर की तरफ जाने लगा। रुक जाएं तैमूर, उसके कहने पर रुकता सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। ये लिपस्टिक मेरी पूरी की पूरी आप खा चुके हैं। कैसे बाहर जाऊं? सबको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से काम सर अंजाम दे रहे थे। बस पर तंज करती आईने के आगे आकर खड़ी होती अपनी लिपस्टिक सेट करने लगी थी। उसके कहने पर तैमूर मुस्कुराहट दबा गया था। तुम कहो तो दोबारा से खा जाऊं ये लिपस्टिक? वैसे जो बात है, लिपस्टिक है बड़ी टेस्टी। उसे आंख मारता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। उसकी बेबाक बातें सुनती हानि के कदमों में लर्जश उतरी थी। तैमूर मजबूती से उसका हाथ थामे उसे लेकर नीचे उतर रहा था। शादी में कई लोग आकर उन्हें उनकी जोड़ी की मुबारकबाद देकर जा चुके थे। तैमूर एनी टाइम उसके साथ साथ ही था। वो दोनों मुबारकबादें वसूल करते एंजॉय कर रहे थे। तभी तैमूर की एक कज़न उनके पास आती तैमूर का हाथ थामती उससे वहाँ से ले गई थी। हानिया सुर्ख निगाहों से अपना खाली हाथ देख रही थी। कितने हक से वो लड़की उसके हाथ से तैमूर का हाथ निकाल कर उसे अपने साथ ले गई थी। वो शोला उगलती निगाहों से तैमूर को देख रही थी, जो अपनी फूफो की बेटी हाजरा के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। बस नहीं चल रहा था कि जाकर हाजरा का मुंह तोड़ दे। उसे इस वक्त हाजरा चुड़ैल लगी थी, जबकि दूसरी तरफ उसे तैमूर पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। बस नहीं चल रहा था कि तैमूर का सर ही खाली कर दे। दूसरी लम्हे वो अपनी घूरती हुई निगाहें दोबारा तैमूर पर गाड़ गई थी। तैमूर अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों की तपश महसूस कर पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर हुआ था, मगर हानिया को खुद को घूरते देख वो फौरन ही हाजरा से अपना हाथ छुड़ा गया। बीवी का खौफ साफ साफ उसके चेहरे पर पता चल रहा था। जितना भी हीरो था अपनी बीवी को इतना गुस्से में देख डर गया था। दूसरी लम्हे वो हाजरा से माजरत करता तेज तेज कदमों से हानिया के पास आया था। हानिया उसे गुस्से से घूरते वहाँ से जा चुकी थी। वो अपने मुंह पर हाथ फेंक कर रह गया। जानता था कि अब मनाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां सब बर्दाश्त कर लेती, अपने पसंदीदा मर्द को किसी और के साथ नहीं देख सकती। ये बात तो वो अच्छे से जानता था, मगर दिल में कहीं किसी ने चुटकी काटी थी। वो जल रही थी। वो खुश हो गया था। वह फिर से हाजरा के पास जाता हंस हंस कर बातें करते उसे और जलाने लगा था। हानिया उसे गुस्से से घूरती रही, मगर जब उस पर हानिया की नज़रों का कोई असर नहीं हुआ तो वो तन फन करते उसकी ओर हाजरा के पास आई थी। उन दोनों के पास आती वो हाजरा को गुस्से से घूरती हाजरा के हाथों से तैमूर का हाथ निकाल गई थी। तैमूर मुस्कुराहट दबाता हाजरा को देख रहा था।
جو ہانیہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر میرے شوہر کو ہاتھ لگایا؟ ہاں، کس سے پوچھ کر میرے شوہر کو ہاتھ لگایا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ میرا کزن ہے۔ کزن ہوگا پہلے، اب وہ میرا شوہر ہے، سمجھی؟ آئندہ کے بعد میرے شوہر سے دور رہنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی جو تم جانتی بھی نہیں ہو۔ اسے وارن کرتی تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھورتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تیمور مسکراتے ہوئے اس کی جیلسی کا مزہ لے رہا تھا۔ واہ، اس کی بیوی کتنا جلدی تھی۔ گھر چلیں، پھر آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی دوبارہ سے ماریہ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کر تیمور کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی تھی۔ مطلب کہ مذاق زیادہ سیریس ہو گیا۔ وہ اڑی اڑی رنگت لیے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، جب اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ یا اللہ، اب محترمہ کو منانا پڑے گا۔ یا اللہ، یہ محترمہ اتنی جلدی کیوں ناراض ہو جاتی ہے؟ وہ خود سے سوال کرتے چیئر پر جا کر بیٹھا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں بے حد خاموشی تھی۔ ہانیہ غصے سے سرخ چہرہ لیے باہر کی مناظر دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ تیمور کبھی کبھار لب دبا کر ہانیہ کا چہرہ دیکھ لیتا، مگر اس کے چہرے پر غصہ دیکھ وہ اب تک اپنا منہ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیگم اس وقت بہت غصے میں تھی، اور اگر وہ اس وقت اس کو چھیڑ دیتا تو وہ اس کو کاٹ کھانے کو دور تھی۔ وہ لب دبائے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ واپسی پر تو وہ اس کے ساتھ آنے کو بھی راضی نہیں تھی۔ وہ ماریہ کے ساتھ جا رہی تھی، مگر تیمور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ماریہ سے اسے جلسی ہونے لگی تھی۔ اینی ٹائم اس کی بیوی اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بیوی کم بلکہ ماریہ کی بیوی زیادہ لگتی تھی۔ گاڑی میں اتنی خاموشی سے تیمور جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ لب دبائے انجان بنتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز سن ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مگر پھر وہ اسے بنا جواب دیے دوبارہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تیمور اپنا سا منہ لے کر بیٹھا رہ گیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چڑھ کر کہتی دوبارہ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ کہہ نہیں رہی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اب کی دفعہ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے آگے لاتے بولا۔ بالکل نہیں، آپ سے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے مجھے، اور کون سا آپ مجھے منائیں گے؟ وہ کہتی دوبارہ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باہر کے مناظر اکھاڑ کر پھینک دے۔ اس کی بیوی کو اس سے زیادہ اس وقت وہ عزیز تھے۔ ارے یار بولو نا، کیوں بات نہیں کر رہی مجھ سے؟ نہیں کرنی ہے آپ سے بات؟ اچھا ٹھیک ہے، مت کرو۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے بھیگی نگاہوں سے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر وہ دوبارہ باہر دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تیمور اپنے لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ واقعی منانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ کافی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ تیمور کو وہ خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اچھا ایک بات سنو۔ جی بولے۔ لپسٹک کھانے دو نا، وہ لب دباتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی فرمائش پر ہانیہ کے 14 طبق روشن ہوئے تھے، مگر دوسرے لمحے وہ اس کو گھورتی دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ لپسٹک کھانے دو نا، اتنی مزے کی تھی۔ وہ کسی بچے کی طرح منہ نکالے اس سے کہہ رہا تھا۔ ہٹے پیچھے، لپسٹک کھانے دو، نائے بڑے کھانے کی چیز ہے کیا کوئی؟ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے اس کو سناتی دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کھانا ہے نا، مجھے اچھی لگ رہی تھی، میں تو نہیں کھلا رہی، اور کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ میری لپسٹک پر نظر گندی کرنے کی۔ اسے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی سائڈ پر روکتے اس کی سیٹ پر آتے، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے دباتے ان پر اپنی شدت برسانے لگا تھا۔ وہ اتنے جنون سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبایا ہوا تھا کہ ہانیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سینے پر مکہ مارتی اسے خود سے دور رہنے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ تیمور ہی کیا جس نے کوئی بات مانی ہو۔ وہ اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ ہانیہ کو اب عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ اس وقت حویلی کے کمرے میں نہیں بلکہ گاڑی میں موجود تھی، جہاں کوئی بھی منہ اٹھا کر آ جاتا تھا۔ وہ اسے مکے مارتی اس کے سینے پر چٹکی نوچ گئی تھی۔ تیمور سے سکتا ہوا دور ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ فلم شوٹ کروا رہے ہیں کیا؟ کوئی گاڑی میں بیٹھے ہیں ہم، گاڑی میں۔ میرے ہونٹوں سے یوں لپٹیں جیسے پتہ نہیں کتنی محبت ہے مجھ سے۔
اچھا تو ساری ٹینشن میری بیوی کو اس گاڑی کی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ لو بلیک کور چڑھا دیتا ہوں۔ وہ کھڑکیوں پر بلیک کور چڑھاتے دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ چپ چاپ گاڑی چلائے گا، وہ حیران ہوتی اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ اسے دور ہونے کا موقع دیے بغیر دوبارہ سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے لبوں پر شدت برساتا، اس کی سانس رکنے پر اس کے لبوں کو چھوڑتا دوبارہ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ لپسٹک اس کے ہونٹوں سے ساری کی ساری غائب ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ پیر پٹکتے ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے واپسی پر تیمور بھی اپنے کپڑے چینج کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر پر جا کر لیٹتی، اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ آ جاؤ مووی دیکھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، مگر یہ سونے کا وقت ہے۔ کوئی نہیں، یہ مووی دیکھنے کا بھی وقت ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے زبردستی اسے اپنے ساتھ LCD کے آگے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں LED پر کوئی انگلش مووی چل رہی تھی۔ وہ اور تیمور محو انداز میں مووی دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کو اتنا محو دیکھ تیمور چپکے سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ گیا تھا۔ بولڈ سین کے آدھی ہانیہ کا چہرہ گلاب کے مانند سرخ ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تیمور اس کا ہاتھ تھامتے اسے بٹھا گیا تھا۔ بیٹھو، یہیں دیکھتے ہیں نا، میاں بیوی ہیں، دونوں کر سکتے ہیں یہ سب، شرارت سے کہتا وہ آنکھ مار گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ آئے بڑے، خود بھی تو میرے شوہر ہیں، بدتمیز نہیں تو، وہ کہتی کروٹ پر کروٹ بدلتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تیمور LED بند کرتا اس کے پاس گیا تھا۔ اپنی جگہ پر لیٹے وہ ہانیہ کو دبوچ گیا تھا۔ ہانیہ نے اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کری، مگر وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کو اس کے تکیے پر سیدھا لٹاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گیا تھا۔ واو، سافٹ پلو، وہ خود سے کہتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ گلاب کے مانند سرخ ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو چکا تھا، جبکہ ہانیہ اب تک تیمور کا ہی چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تیمور بہت بدل گیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بدل گیا تھا، مگر جیسے بھی بدلا تھا یہ بدلاؤ اس سے اچھا لگ رہا تھا۔ صبح اٹھتے وہ اپنے ساتھ ہانیہ کو بھی اٹھا رہا تھا۔ اسے سوتی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا پھر ایسا سمجھ لو کہ پھر وہ اپنی اینی ٹائم اپنے ساتھ ہانیہ کو رکھنا چاہتا تھا۔ ہانی میری جان، اٹھ جاؤ یار، چلو نا ناشتہ کرتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تیمور آپ ناشتہ کر لیں، میں بعد میں کر لوں گی نا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ مجھے نہیں کرنا، بھاڑ میں جائیں آپ، وہ کہتی کروٹ بدل کر سو گئی تھی۔ دیکھو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گا، تیمور نے منہ بسور کر کہا تھا۔ مت کریں، وہ نیند کی اتنی شدائی تھی کہ اسے سوتے وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں۔ جی جی جائیں، وہ مندے مندے لہجے میں کہتی دوبارہ سے سو گئی تھی۔ ہانیہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی چلا جاؤں گا، تو چلے جائیں نا۔ اب کہ تیمور کھڑے ہوتے اپنا آفس بیگ اٹھاتے بنا ناشتہ کے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ حنزہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، تیمور کبھی بھی بنا ناشتے کے نہیں جاتا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جب وہ بنا ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ ہانیہ گہری نیند سونے میں مگن تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ تیمور بنا ناشتہ کیے ہی آفس جا چکا ہے۔ تقریباً 12 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی۔ وہ تیمور کی رات کی حرکت کا سوچتے گلاب کے مانند سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات کسی آکٹوپس کی مانند اس سے چمٹا رہا تھا، کچھ کیا ہی نہیں تھا، مگر وہ ساری رات اس کے سینے پر سر رکھ کر ہی سو رہا تھا۔ اس نے کئی بار تھک ہار کر تیمور کو خود سے ہٹانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر وہ پہلے سے زیادہ چمٹ رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑتے سو گئی تھی۔ لمبی انگڑائی لے کر جاگتی وہ واش روم میں فریش ہونے بھاگی تھی۔ فریش ہو کر نکلتی وہ اپنے بالوں کو پونی ٹیل کی صورت میں ڈھالتی، لبوں پر پنک لپ گلوز لگاتی وہ دوپٹے کو طریقے سے سر پر اوڑھتے باہر آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسے ہیں آپ؟ وہ حنزہ بیگم کو سلام کرتے ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔
وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ جی امی میں ٹھیک ہوں۔ ناشتہ نہیں کرنا تم نے؟ جی بس جا رہی ہوں، ماری آپی اٹھ جائیں ان کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی۔ اچھا میرے بچے، ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہاری اور تیمور کی کیا کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں تو، وہ حیرت سے ان کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ حیرت کی بات ہے، تمہاری اس کی لڑائی بھی نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی ناشتہ نہیں کر کے گیا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ رہی تھی ان کی بات سنتی دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب امی؟ تیمور صبح ناشتہ نہیں کر کے گئے؟ نہیں بچے، پہلی بار آج تیمور نے ناشتہ نہیں کیا، ورنہ وہ کبھی بھی بنا ناشتے کے آفس نہیں جاتا۔ بھوکا بہت کچا ہے وہ۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اس نے کچھ لیا بھی ہوگا یا نہیں، کیونکہ جب ایسی ضد کر کے جاتا ہے تب کچھ کھاتا بھی نہیں۔ ہانیہ کو جھٹکے سے صبح والا واقعہ یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی زبان کو 1000 بار لعنت بھیجی تھی۔ امی آپ فکر مت کریں، میں ان کے لیے کچھ بنا کر آفس لے جاتی ہوں۔ وہ ان کو تسلی دیتی کمرے میں آئی تھی۔ دوسری لمحے وہ تیمور کو فون ملا رہی تھی، مگر وہ اس کی کال کاٹ چکا تھا۔ اس نے ایک اور بار اسے کال کی، مگر اس بار بھی پہلے کی طرح تیمور کال کاٹ چکا تھا۔ ہاں نہیں تو، صبح میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، اب میں کیوں کال اٹھاؤں؟ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ ان کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میرے بغیر ناشتہ کر لیں تو بنا ناشتے کی چلے گئے، جیسے روز میرے ساتھ بڑا ناشتہ کر کے جاتے ہیں۔ وہ غصے میں یوٹیوب پر اچھے کھانوں کی ریسیپی سرچ کر رہی تھی۔ اسے خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ تیمور کے ساتھ اٹھ جاتی؟ خود کو بہت سرزنش کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل لیے کچن میں آئی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے تیمور کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے تیمور صبح بھوکا گیا تھا، یہ اس کی غلطی تھی۔ اب وہ آج اس کی پسند کے تمام کھانے بنا کر اسے سرپرائز کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اسے تیمور پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ ضرور اسے 5-6 سنانے والی تھی۔ اس کے آفس پہنچتی اسے دوبارہ سے فون ملا رہی تھی، مگر ڈیٹ تیمور پہلے کی طرح بھی اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ وہ غصے میں تیمور کا نام ڈیٹ شوہر کے نام سے سیو کر رہی تھی۔ ایسے تو نہیں تو پھر ایسے ہی صحیح۔ دوسری طرف وہ میٹنگ روم میں بیٹھا اس کی کال کاٹ رہا تھا۔ صبح میرے ساتھ ناشتہ نہیں کیا، اب میرے ساتھ بات کرے گی؟ میں تو نہیں کر رہا، وہ کہتے اپنا سارا دھیان دوبارہ سے میٹنگ میں لگا گیا تھا۔ تبھی کسی آندھی طوفان کی طرح وہ اس کی میٹنگ روم میں گھسی چلی آئی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی سیکرٹری اسے روک رہی تھی، مگر ہانیہ صاحبہ بھلا کسی کی سنتی ہیں؟ وہ اپنے میٹنگ روم میں اسے یوں گھستے دیکھ بے یقینی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ ہاں؟ وہ سب کو اگنور کر کے سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ صبح ناشتہ نہیں کیا؟ کیوں؟ روز کیا میرے ساتھ کرتے ہیں جو آج بھی میرے ساتھ کرنا تھا؟ اس نے بے چارگی سے ہانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ رکنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنی آنکھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہہ گیا تھا۔ اس کے اشارے پر تمام افراد اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اسے اپنی بیوی کے اتنے غصے میں دیکھ کر بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ ہاں اب بولو، کیا ہوا؟ کیوں پاگلوں کی طرح مجھے فون پر فون کر رہی تھی؟ کیا میں پاگل ہوں؟ آپ نے مجھے پاگل کرنے کی کوئی کسر کہاں چھوڑی ہے؟ آپ کو تو میں پاگل ہی لگوں گی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا، تم کیوں نہیں اٹھی؟ آپ روز کیا میرے ساتھ کرتے ہیں ناشتہ؟ کل سے تمہارے ساتھ کروں گا، اور اگر تم نہیں اٹھی تو آئی پرومس میں ناشتہ ہی نہیں کروں گا۔ یہاں کر کچھ کھایا؟ نہیں، بھوک ہی نہیں ہے۔ تیمور میں آپ کا سر پھوڑ دوں گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا گریبان پکڑتے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ وہ حیران ہوتے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو بھیگ رہی تھی۔ کیوں ناشتہ نہیں کر کے آئے آپ؟ ہاں، ایک بار میرا بھی نہیں سوچا؟ تم ہی تو کہہ رہی تھی بنا ناشتے کے چلے جائیں۔ وہ میں نے نیند میں کہا تھا تیمور، نیند میں تو میں اور بھی بہت کچھ کہتی ہوں۔ کیوں نہیں کیا ناشتہ؟ اس کے سینے پر مکہ مارتے رونے لگی تھی۔ ارے اتنی سی بات پر کیوں رو رہی ہو تم؟ آ گئی ہو نا، ساتھ میں کر لیتے ہیں ناشتہ۔ نہیں، میرے ساتھ اپنے آفس چلے۔ کیوں چلے نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ آفس لے کر آ گئی تھی۔ آفس میں گھستے ہی تیمور کو اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو آئی تھی۔ خوشبو سونگھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تیمور، آ جائیں ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے تیمور کو اتنی پیاری لگی کہ تیمور فوراً سے اپنے آفس کے اندر داخل ہوتے، اپنے آفس کو لاک کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
وہ آنکھیں موندتے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ اسے کتنا سکون ملتا تھا اس کے ساتھ رہنے سے۔ چلے نا تیمور، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چیئر پر بٹھاتے کھانا نکالنے لگے تھے۔ کھانا نکال کر جیسے اس نے پلیٹ تیمور کے آگے رکھی، تیمور نے ایک ہاتھ سے پلیٹ دور کر دی تھی۔ وہ حیرت سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ تیمور، کیا ہو گیا؟ آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، ابھی بھی نہیں کھائیں گے کیا؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کھاؤں گا میری پیاری بیوی، کیوں نہیں کھاؤں گا، مگر صرف اپنی پیاری بیوی کے ہاتھ سے کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ تیمور، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، یہ آپ کا آفس ہے، تو کیا ہوا، تم میری بیوی ہو، دیکھنے تو انہیں کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔ تیمور، میں گھر پہ آپ کو پرومس کھلاؤں گی، مگر یہاں خود سے کھائیں نا۔ نہیں تو نہیں کھاؤں گا، تو تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا، نہیں تو میں بھوکا ہی ٹھیک ہوں، وہ کہتا منہ موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی مجبوراً پلیٹ اٹھائے اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بناتی تیمور کو کھلا رہی تھی، اور تیمور گرم نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی گرم نگاہوں کی تپش سے جیسے پگھل رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ ادھر دیکھے تیمور، کیوں؟ مجھے ایسے مت دیکھے، ورنہ میں نہیں کھلا رہی۔ اچھا پرومس نہیں دیکھ رہا میں، اب کھلاؤ۔ وہ مسکرا کر اسے کہتے اس کے ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ ویسے میری بیوی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، یہ کہتے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ ہانیہ کے گال شرم سے گلابی ہوئے تھے۔ وہ اس کو کھانا کھلا کر اٹھنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ڈارلنگ؟ گھر جا رہی ہوں۔ تیمور، آپ کی وجہ سے یہاں آنا پڑ گیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ تھوڑی تھا۔ اب تم گھر میں نہیں، اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر تیمور اپنی جگہ سے اٹھتا، اپنا کوٹ پہنتے اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کے قدموں کا ساتھ دیتے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پر ہم کہاں جا رہے تیمور؟ جا کر بتاؤں گا نا میری جان، وہ کہتے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب ان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے تیزی سے منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتے ہانیہ کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ ہانیہ اس کی گود سے اترنے کے لیے جھٹپٹانے لگے۔ وہ اور سختی سے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ تیمور، اتارے نہ مجھے نیچے، تمہارا شوہر ہوں میں، تمہیں ایسے پکڑ سکتا ہوں، اس لیے اب خاموش رہو۔ وہ کیسے اسے گود میں مضبوطی سے اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ تیمور، مجھے اتار دے نیچے، میں خود چل لوں گی، میں نے کہا نا تم میری گود میں جاؤ گی، وہ کہتا کمرے کا دروازہ کھولتا اسے لیے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر ہانیہ جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے اتنے خوبصورت طریقے سے سجا تھا کہ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ بیڈ کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ کے اوپر ٹی لو ایچ بھی بنا ہوا تھا۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا؟ تیمور اس کے کان میں جھکتا اسے پوچھ رہا تھا۔ بہت پیارا ہے تیمور، بہت پیارا، مگر یہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کی عقل مندی پر سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی تم ہے یا کوئی اور؟ میں ہوں تو پھر تمہارے لیے کیا یہ سب میں نے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مگر آپ تو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دل سے خون رسنے لگا تھا۔ بلکہ تم میرا وہ عشق ہو جو آج سے پہلے میں نے کسی سے نہیں کیا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے جنونی عشق کرتا ہوں ہانیہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مہر سے محبت ہی مگر تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اس کا نیچے اتارتے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم گیا تھا۔ ہانیہ بھیگی بے یقین نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لفظ تیمور کہہ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے تیمور؟ وہ بھیگے لہجے میں تیمور سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو تیمور، تھینک یو، اس کے سینے سے لگتی ڈوبتی تھی۔ تیمور اسے خود سے الگ کرتے اب اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ ہانیہ مسکراتے ہوئے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کے چہرے کے ہر نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے ہر لمس پر جیسے پگھل کر پانی پانی ہو رہی تھی۔ دوسری لمحے تیمور اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔
وہ جھٹپٹاتے ہوئے تیمور کو خود سے دور کرنے لگے، مگر تیمور اور شدت سے اس کے لبوں سے لپٹا تھا۔ کافی دیر مزاحمت کرنے کے بعد ہانیہ بھی اب اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے، ایک دوسرے کی سانسیں کھینچتے رہے۔ تیمور بہت برے ہیں آپ، ایسے کون کس کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، وہ کہتا اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اب وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے لب رکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اپنی بیڑ بھی اس کی گردن پر رگڑ رہا تھا۔ اس کی بیڑ کی چبھن سے ہانیہ کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا تھا۔ ہانیہ شرم سے گلابی پڑتے اس کی گردن پر ہاتھ باندھ گئی تھی۔ اس کی نرمی سے بستر پر لٹاتے اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اب وہ اس پر جھکے اس کی سانسیں پی رہا تھا، جبکہ ہانیہ بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر سے کھڑے ہوتے اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کو کھڑا کرتے اس کی شرٹ بھی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ صرف اس کے سامنے گلابی پردے میں موجود تھی، جس نے اس کی نازکی کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ خمار بھری نگاہوں سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھتا ایک جھٹکے میں اس نازک پردے کے ہک بھی کھول گیا۔ دوسری لمحے وہ اس پردے کو اٹھا کر دور پھینک گیا تھا۔ ہانیہ شرم سے گلابی پڑتی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کور کرنے لگی۔ دوسری لمحے تیمور اسے نرمی سے بستر پر لٹاتا اپنا قابو کھوتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ہانیہ بری طرح سسکی تھی۔ اب اس کی دھڑکنوں پر دانتوں سے اپنی شدت ڈھا رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اس کے اوپر آتے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ ہانیہ بھی اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں اس کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں کھینچنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر سے کھڑا ہوتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہانی میری جان، کیا اجازت ہے کہ تمہارے روم میں اپنی محبت بھر دوں، اس رشتے کو مکمل کر دوں؟ وہ ملائمت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ نگاہیں جھکاتی بری طرح شرمائی تھی۔ تیمور کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس میں اندر تک سما گیا تھا۔ ہانی کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئے تھے، جنہیں وہ اپنے لبوں میں دباتا اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ کمرے میں معنی خیز سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر چھپ گیا تھا۔ تیمور، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، صبح کے 5 بج گئے، پلیز اب تو سونے دے۔ ہانیہ مندی مندی نگاہوں سے تیمور کو کہہ رہی تھی۔ ابھی نہیں میری جان، ابھی یہ براؤن لپسٹک رہ گئی ہے، کہتے ہیں وہ اس کے لبوں پر براؤن لپسٹک لگانے لگا تھا۔ تیمور اب پچھلے 1 گھنٹے سے لپسٹک پر لپسٹک لگا کر کس کر رہے ہیں۔ مجھے نیند آ رہی میری جان، لگانے دو نا۔ وہ اس کی ساری لپسٹک ایک سائڈ پر کرتا براؤن لپسٹک اچھے سے اس کے لبوں پر لگاتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسیں پیتے براؤن لپسٹک کو اچھے سے صاف کر گیا تھا۔ دوسری لمحے وہ اب لال کلر کی لپسٹک لگا رہا تھا۔ اس کی ساری لپسٹک اپنے سامنے رکھے ایک ایک کر کے لپسٹک لگاتے اس کے لبوں پر شدت ڈھا رہا تھا۔ اب وہ میرون کلر کی لپسٹک لگاتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ہانی نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اسے لپٹا تھا۔ دوسری لمحے ہانی بھی اس کی گردن پر ہاتھ باندھتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے اس کے لبوں پر شدت ڈھانے لگی تھی۔ تیمور ساری لپسٹک سائڈ کرتا اس کے اوپر آیا تھا۔ ڈارلنگ، تم نے مجھے پھر سے تیار کر لی ہے، وہ کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے دوبارہ سے اسے پورا پا گیا تھا۔ ہانیہ کی مدھم سسکیاں کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ بے شک ہانیہ نے سچی محبت کی تھی، اس لیے اللہ نے دنیا کو گھما کر ہی صحیح ہانیہ کو اس کی محبت دے دی تھی۔ محبت میں اگر سچائی ہے تو اللہ ملوائے دیتا ہے، بس نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں بس نیت اچھی رکھیں، دینے والا اللہ ہے۔